بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رجب کا مہینہ آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بدعتوں کا سیلاب امڈ آیا ہے. رجب کا مہینہ آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ طرح طرح کے سوشل میڈیا پر میسیجز عام ہونے لگے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ رجب میں کنڈے منانے ہوتے ہیں اور بہت سی خواتین بلکہ مرد حضرات بھی ان کنڈوں میں شرکت کرتے ہیں. اور وہ کنڈے کیا ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس سلسلے میں نے جس زمانے میں واٹس ایپ پر کام کیا کرتا تھا اور وائس میسیج کے ذریعے اپنے پیغامات عام کیا کرتا تھا، ایک وائس نوٹ میں نے تیار کیا تھا جو مختلف زبانوں میں مختلف اخبارات کی بھی زینت بنا. اسے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس امید پر رجب کے کنڈے. اور ہم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دھیان سے سنیے گا. آج ہمارے اسلامی معاشرے میں بہت سی ایسی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں جن کا علاج اگر نہ ہوا تو یہ بیماریاں معاشرے کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جائیں گی. بہت سے مسلمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان اور یقین رکھنے کے باوجود ایسی بدعتوں میں مبتلا ہیں جن کے بارے میں خود مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت میں ان کا کوئی ثبوت نہیں. بے شک. لیکن بدقسمتی سے انہیں چھوڑ بھی نہیں پاتے ہیں کیونکہ آباء و اجداد کو انہی پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے. اگر ان سے کہا جائے کہ انہیں چھوڑ دو، ان سے توبہ کر لو، تو جواب میں سننے کو یہ ملتا ہے کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے. رجب کے کنڈے ایسی ہی بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے اور نہایت ہی خطرناک بیماریوں میں سے ایک بیماری جس کا علاج بے حد ضروری ہے. یہ بیماری بڑی مہلک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے کیونکہ کنڈے بھرنے والوں کو جب ہم سمجھاتے ہیں یا ان کے سامنے اس کی حقیقت پیش کی جاتی ہے کہ اس کی بنیاد ایک من گھڑت داستان عجیب پر ہے جو کسی بھی مستند کتاب، کسی بھی آتھنٹک کتاب میں موجود نہیں، تو وہ اس کا اعتبار ہی نہیں کرتے، اس کو جھٹلا دیتے ہیں. حقیقت میں یہ ہے کہ یہ داستان، یہ فیبریکیٹڈ اسٹوری منشی جمیل احمد جمیل کا منظوم کلام ہے جس میں ایک لکڑہارے کا واقعہ بڑے عجیب و غریب انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے. لکڑہارے کا واقعہ. سامعین کرام، قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک لکڑہارا بیوی بچوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہا کرتا تھا. بیوی بچوں کو اکثر فاقے کا شکار ہونا پڑتا تھا. لکڑہارا رزق کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتا مسلسل 12 سال بہتر مستقبل اور بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں لگا رہا، لیکن اسے خوشحالی کی جھلک تک نصیب نہیں ہوئی. بیوی مدینہ منورہ میں وزیر کے محل میں نوکری کرتی ہے. ایک دن کی بات ہے کہ وہ جھاڑو دے رہی ہوتی ہے کہ وہاں سے حضرت جعفر صادق کا گزر ہوا. وزیر محل کے سامنے جعفر صادق اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ جواب دیا جاتا ہے کہ رجب کے 22ویں تاریخ آج رجب کی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کسی حاجت مند کی حاجت پوری نہ ہوتی ہو، مشکلوں میں پھنسا ہو، مشکل کشائی نہ ہو رہی ہو، تو اس کو چاہیے کہ نئے کنڈے لائے اور ان میں پوریاں بھر کر میرا فاتحہ پڑھے اور پھر میرے وسیلے سے دعا مانگے. اگر اس کی حاجت روائی اور مشکل کشائی نہ ہو تو کل قیامت کے روز میرا دامن پکڑ سکتا ہے. انہوں نے یہ بات کہی اور آگے نکل گئے. لکڑہارے کی بیوی اٹھی اور ان کے ارشاد کے مطابق عمل کیا اور جعفر صادق کے وسیلے سے دعا کی کہ میرا شوہر واپس لوٹ آئے اور ساتھ ہی ساتھ مال و دولت بھی لے کر لوٹے. ادھر دوسری جانب 12 سال پردیس میں ٹھوکرے کھانے کے بعد اچانک لکڑہارے کے نصیب کھل جاتے ہیں اور کنڈے اپنا رنگ دکھاتے ہیں. اس کو ایک دفن کیا ہوا خزانہ مل جاتا ہے جسے لے کر وہ بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ مدینہ منورہ میں لوٹتا ہے اور وزیر محل کے سامنے ٹھیک
وزیر کے گھر کے سامنے ایک شاندار محل بناتا ہے۔ ایک دن اچانک وزیر کی بیگم صاحبہ کی نظر اس نئے شاندار گھر پر پڑتی ہے تو وہ اپنی نوکرانیوں سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرتی ہے کہ اتنا شاندار گھر کس کا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ لکڑہارے کی بیوی ہے جو آپ کے یہاں کسی زمانے میں ملازمہ ہوا کرتی تھی، آج انہی کا یہ شاندار گھر ہے، انہوں نے ہی بنایا ہے۔ بیگم صاحبہ اسے طلب کرتی ہیں اور اس سے اچانک مالدار بن جانے کا راز پوچھتی ہیں تو وہ رجب کے کنڈوں کا تذکرہ کر بیٹھتی ہیں۔ وزیر کی بیگم کو یقین نہیں آتا اور وہ جب رجب کے کنڈوں پر ایمان نہیں لاتی بلکہ کہتی ہے کہ یہ مال ضرور چوری کر کے تم نے حاصل کیا ہے۔ جیسے ہی اس نے جعفر صادق کے ارشاد کو جھٹلایا، کہا جاتا ہے ویسے ہی اس کے شوہر کی وزارت بھی چلی گئی۔ چھوٹا وزیر جو حاسب تھا بڑے وزیر کو خائن ثابت کر دیتا ہے اور اس کی تمام جائیداد ضبط کر کے ملک چھوڑنے کا حکم بھی اس کے خلاف صادر ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی شہر سے نکل رہے ہوتے ہیں کہ ایک خربوزہ خرید کر رومال میں باندھ لیتے ہیں کہ راستے میں کام آئے گا اور جب بھوک لگے گی تو اسے ہم کھا لیں گے۔ اتفاق سے اسی روز بادشاہ کا بیٹا شکار سے واپس نہیں لوٹتا۔ ادھر چھوٹے وزیر نے پھر ایک چال چل دی اور مشہور کر دیا کہ ہو سکتا ہے بڑے وزیر نے اسے قتل کر دیا ہو۔ میاں بیوی دونوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور دربار میں بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ رومال سے ان کے خربوزے کی بجائے شہزادے کا سر برآمد ہوتا ہے۔ بادشاہ ان دونوں کو پھانسی کی سزا سناتا ہے اور جیل میں ان دونوں کو بند کرا دیتا ہے۔ حضرات، وزیر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی کسی پر ظلم کیا ہو جس کی وجہ سے یہ سزا ہمیں مل رہی ہو۔ بیوی کہتی ہے قصور آپ کا نہیں جناب، قصور میرا ہے۔ میں نے ایک روز جعفر صادق کے کنڈوں کو چھٹلا دیا تھا۔ چنانچہ وہ ساری رات توبہ کرتی ہے اور خلاصی کی صورت میں کنڈے بھرنے کی نیت کر بیٹھتی ہے۔ ادھر یہ دونوں کنڈے بھرنے کا عزم کرتے ہیں اور دوسری جانب انہیں شہزادہ واپس آ جاتا ہے اور بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ جاتا ہے اور وزیر کو بلا کر ماجرا پوچھتا ہے کہ یہ ہوا کیا۔ تو وزیر کنڈے کا مذاق اور جھٹلانے کا واقعہ بیان کرتا ہے اور توبہ کے بعد کنڈے بھرنے کے ارادے کو، کنڈے بھرنے کی عزم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس وجہ سے یہ ہماری آج نجات ہوئی ہے کہ ہم نے کنڈے بھرنے کی نیت کر لی ہے۔ بادشاہ وزیر کو بحال کر دیتا ہے، ایک بار پھر اس کو نوکری مل جاتی ہے اور تمام دولت وزیر کو لوٹا دیتا ہے اور ساتھ ہی خود بھی کنڈے بھرنے کا عزم کر لیتا ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، بادشاہ کے بعد وزیر، رعایا سب کے سب کنڈے بھرنے کا اہتمام کرنے لگتے ہیں۔ حضرات، اس من گھڑت قصے کی کوئی سند نہیں ہے اور اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ مدینہ منورہ میں نہ کبھی بادشاہ ہوا ہے اور نہ کوئی وزیر۔ حضرت جعفر صادق کی پیدائش ایک روایت کے مطابق 8 رمضان 80 ہجری کی ہے اور دوسری روایت کے مطابق 17 ربیع الاول سن 83 ہجری کو۔ ان کی وفات پر سب کا اتفاق ہے کہ 15 شوال سن 148 ہجری میں ہوئی۔ ان کی عمر کے تقریباً 52 سال خلفائے بنی امیہ کے دور میں گزرے جن کا دارالخلافہ دمشق تھا۔ باقی سال بنو عباس کے دور خلافت میں گزرے جنہوں نے بغداد کو دارالخلافہ بنا لیا تھا۔ معلوم ہوا کہ 22 رجب نہ تو حضرت جعفر صادق کا یوم پیدائش ہے اور نہ ہی یوم وفات۔ در حقیقت اہل تشریع یعنی شیعوں کے یہاں اس دن کاتب وحی اور ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر خوشیاں مناتے ہیں، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خود خلافت ان کے سپرد کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو سچا ثابت کر دیا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا سردار ہے، شاید کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرا دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ جگہ جگہ ان میں نظر و نیاز اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہونی چاہیے
اور نظر و نیاز اگر غیر اللہ کے لیے ہے تو یہ شرک ہے. یہ جگہ جگہ قرآن اور احادیث میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو فرما دیجئے کہ بے شک میں بہت قریب ہوں, دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا. قرآن کریم میں یہ بات بار بار متعدد مقامات پر بیان کی گئی ہے کہ نظر و نیاز صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی ہونی چاہیے, اس میں کسی دوسرے کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. اور اگر عمل دخل کسی دوسرے کا, نبی کا, پیر کا, کسی کا ہو گیا تو یہ ہی شرک کہلائے گا. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے, پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے, اس کی دعا کو قبول کرتا ہے, اور اس کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں ہے. لہذا اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اور اسی پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے. اور یہ چڑھاوے یا نظر و نیاز صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہونے چاہیے. ہر مسلمان کے لیے باعث اجر و ثواب و باعث و نجات یہی ہے کہ قرآن و سنت پر مبنی عقائد اور اعمال کو اختیار کرے. اللہ تعالیٰ کا دین مکمل ہے اور وہ دین اس دنیا میں بسنے والوں کی نجات کے لیے کافی ہے. اس میں کسی قسم کے اضافے کی ہرگز ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی اس میں کمی ممکن ہو سکتی ہے. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر اور بھلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی ہے. لہذا جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا اسے مسلمانوں کو تسلیم کر لینا چاہیے. اور وہ دین یا وہ مذہب یا وہ طریقہ جو صحابہ اکرام کا نہ تھا اور آج مسلمانوں نے اپنا لیا ہے اسے ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے. بدعتی کے لیے سامعین کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر بدعت کو اور ہر بدعتی کو اللہ رب العالمین گمراہی سے بچا لے, اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہر بدعت اور گمراہی سے ہر مسلمان کو محفوظ فرما لے, چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو. بعض لوگ بدعتوں کو یہ بھی کہہ دیتے کہ جناب بدعت حسنہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل بدعت ضلالہ, دین کے اندر ہر بدعت کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے اور کل ضلالۃ فی النار, ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے. دوستوں شیخ محمد بن صالح العثیمین رجب کے کنڈے کے سلسلے میں مفصل آڈیو آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہے, اس امید پر کہ اسے سننے کے بعد آپ دوسروں تک ضرور شیئر کریں گے. اور میری یہ التجا ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری خوبصورت ویڈیو خوبصورت پیغام آپ تک پہنچتے رہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.